آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ایران نے اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 12,000 کلومیٹر رینج کا میزائل بنا لیا۔ 6 منٹ میں اسرائیل تباہ کرنے کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران نے اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ایران کے خطرناک ترین بیلسٹک میزائل کو لانچ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے الخیبر نامی خطرناک بیلسٹک میزائل لانچ کیا ہے، اور دوسرا جو میزائل لانچ کیا ہے وہ خرم شر میزائل ہے۔ الخیبر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ایرانی وزیر دفاع اور مسلح افواج نے کہا ہے کہ ہم ایرانی مسلح افواج کو میزائلوں، ڈرونز اور فضائی دفاع کے مختلف شعبوں سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرناک ترین میزائل ہم نے لانچ کیا ہے، اور یہ میزائل اسرائیل کو 6 منٹ میں ملیہ میٹ کر سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے مزید میزائل بھی بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ ہم بیلسٹک میزائلوں کی رونمائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ بات بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اشتیانی نے آج بروز جمعے کو نئی اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل خیبر کی نقاب کشائی کی تقریب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی میزائل صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے آج خیبر میزائل کی نقاب کشائی کی گئی ہے، جو کہ سابقہ میزائل کا ایک اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل اپ گریڈ ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ میزائل دفاعی صنعت کے میدان میں ایرانی سائنسدانوں کی کئی سالوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس میزائل کی سب سے نمایاں خصوصیات میں سے ایک ریڈار سے بچنا، ریڈار کے کم اور اس سیکشن کی وجہ سے دشمن کے فضائی دفاع سے گزرنا ہے۔ اس میزائل کی رینج 2,000 کلومیٹر ہے، جس میں ایک وار ہیڈ ہے جو بہت زیادہ دھماکہ خیز طاقت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس میزائل کی صلاحیتوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مختلف وار ہیڈز استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی نقل و حرکت اور کم سے کم وقت میں تیاری بہت اہم نقطہ ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ دشمن کی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے وزارت دفاع کا پیغام یہ ہے کہ ہم ایران اور اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے دشمنوں کو دکھا دیا ہے کہ وہ نوجوانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے سے نہیں روک سکتے۔ انہوں نے تاکید کی ہے کہ ہمارے دوستوں کے لیے اس کام کا پیغام خطے میں سلامتی، امن اور استحکام کے قیام میں مدد کرنا ہے، اور اپنے ان دوستوں اور ممالک کو جامع تعاون فراہم کرنا ہے جو تسلط پسند حکومت کے خلاف جنگ کی راہ پر گامزن ہیں اور ان کی پوزیشن ہوش میں ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ خرم شر کی آزادی کی سالگرہ کے موقع پر خرم شر 4 میزائل جسے خیبر کہا جاتا ہے، اس کی نقاب کشائی آج وزارت دفاع کی ایرو اسپیس انڈسٹریز کے لیے جدید ترین میزائل پروڈکٹ میں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا تجربہ جب کیا تو پورا یورپ کانپ اٹھا ہے۔ یورپ نے ایران کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایران اس طرح کے میزائل لانچ کرے، کیونکہ ایران پر سخت ترین پابندیاں ہیں۔ ایران کسی صورت یہ میزائل لانچ نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اب اپنی دشمنی پر آگے نکل آیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے 12,000 کلومیٹر رینج تک یہ بیلسٹک میزائل جب لانچ کیا تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے گزشتہ ہفتے یورینیم کی آفزودگی کے بارے میں کہا تھا کہ ایران کے زیر زمین فوڈ سائٹ پر یورینیم کے ذرات پائے ہیں جو 83.7% پاکیزگی تک افزودہ کیے گئے ہیں، جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے ہتھیاروں کے درجے کے مواد کے قریب ہے۔ اتوار کو فاکس نیوز نے کہا ہے کہ اسے ایک غیر ملکی انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے ایک حصے کے طور پر روس نے تمام افزودہ یورینیم کو جلد از جلد ایران کو واپس کرنے کا عہد کیا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے امریکہ معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا، اس کے جواب میں امریکہ محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ ہم مبینہ خفیہ انٹیلیجنس رپورٹس پر تبصرہ کسی صورت نہیں کریں گے، لیکن کسی بھی صورت میں JCPOA مہینوں سے ایجنڈے پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اس سے امریکی مفادات کو نمایاں طور پر نقصان پہنچے گا اور اسرائیل تھر تھر کانپنے لگے گا۔ روس کو موجودہ اور مستقبل میں جوہری معاہدے پر اصل کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ ایران کی اقوام متحدہ کے مشن نے روس کے ساتھ خفیہ معاہدے کی تردید کر دی ہے۔ ایران اس وقت روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں مولک ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔
یہ واضح نہیں آیا کہ آیا روس اور ایران کے درمیان افزودہ یورینیم کا خفیہ معاہدہ جو جولائی اور اگست میں سامنے آیا تھا، ماسکو کو تہران کی فوجی مدد کے لیے کوئی جواز ہے؟ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز ایران کے ماہر سعید قمشدی کے مطابق نیا جوہری معاہدہ تہران کو اپنے پہلے سال کے دوران $275 بلین اور 2030 تک $1 ٹریلین تک مالی فوائد حاصل کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کے علاوہ اس کی بحریہ صلاحیتوں کی میں اس بار سائر 6 کو ریٹ اور جدید میزائل سسٹم جیسے بار کے تعریف کرایا جا رہا ہے، جو اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز اور ہندوستان کے DRDO کے درمیان اختراعی شراکت داری میں مشترکہ طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ گلوبل ڈیٹا کے علاوہ میزائل اور میزائل دفاعی نظام کا شعبہ اسرائیل کی دفاعی مارکیٹ میں سرکردہ طبقے کے طور پر بڑا ہے۔ اس میں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ساتھ ڈیوڈینگ سلنگ میزائل ڈیفنس سسٹم اور ایرو ڈیفنس میزائل سسٹم تعاون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 2028 سے 2023 کے درمیان مجموعی طور پر 7.5 بلین کی مالی کا تخمینہ لگایا ہے۔ پلیٹ فارم مبنی میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے زرعی شعبے کی نسبت میں $857.4 ملین کی مدد کے علاوہ صنعت میں سب سے بڑا ہونے کا امکان ہے۔ روایتی زمین سے حملہ کرنے والے میزائلوں کے حصے میں آنے والے سالوں میں نمایاں ترقی کی توقع ہے، جس میں 2028 تک $262 ملین سے $332.8 ملین تک کا اضافی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس شراکت کو جزوی طور پر ٹینک شکن گائیڈ میزائلوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے ایندھن دیا جائے گا، جو $3088 ملین کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسرائیل اس وقت تمام F-35 ملٹی رول لڑاکا طیاروں کی شمولیت سے گزر رہا ہے، جن میں 36 پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ اسرائیل مبینہ طور پر ایک اضافی ملٹی رول فائٹر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اور F-35 کے بجائے F-15E ایک سپر ایگل حاصل کرنے کے آپشن پر غور کر رہا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اسرائیل F-35 کی دیر پا کی پر خریدے کا جو F-35A لائٹننگ طیارے کا اپنی مرضی کے مطابق ویژن ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں ملٹی فکسڈ ونگ ہوائی جہاز کی صنعت کی تنظیم ہے۔ ملٹی رول ایئر کرافٹ سیگمنٹ سے بھی بنیادی توان ہونے کی امید ہے۔ اس کے 2023 میں $667.4 ملین سے بڑھ کر $688.4 ملین ہونے کا امکان ہے، جس کی سالانہ شرح نمو 3.4% ہے، اور ایک وقت میں جب چین کی ثالثی کے نتیجے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑے معاہدے ہوئے ہیں اور صفحات تعلقات کی بحالی ممکن نظر آتی ہے، وہیں دوسری جانب اس معاہدے سے پریشان اسرائیلی حکومت نے ایران کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کا بھی بڑا آغاز کر دیا، اور واضح ہے کہ سنی اقلیتی کونسل سعودی عرب اور شیعہ اقلیتی کونسل کے درمیان کافی کشیدگی پائی جاتی ہے، لیکن اب یہ کشیدگی ختم ہو رہی ہے۔